قبلہ ایک اور سوال آیا ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پر یہ ایک مزاج دکھا گیا ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ سٹیئرنگ ویل کسی اور طرف موڑ لیا جاتا ہے۔ تو اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب کبھی ہم اصحاب کا ذکر کریں تو سٹیئرنگ ویل اہل بیت اطہار کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جن کی طرف شیعہ انکلینیشن، میں اگر کھل کے کہوں کہ شیعہ انکلینیشن جب نظر آتی ہے ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ مزاج آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میری بہن، یہ تو آپ ان صحابہ جو شیعہ صحابہ ہیں ان سے تو آپ ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو دونوں میں متفق ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال کے طور پر 313 بدری صحابہ، 313 بدری صحابہ، مجھے تاریخ کی کتاب بتا دیں جس میں 313 بدری صحابہ کے نام موجود ہیں۔ یعنی اہل سنت کے مصادر کے اندر واقف ہی نہیں ہے کہ 313 بدری صحابہ کون تھے، ان کی اکثریت کون تھی، کسی کو معلوم نہیں ہے، اکثریت کے نام نہیں معلوم۔ اس کی کیا وجہ؟ اچھا، ارقم بن ابی الارقم، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے نام پر پاکستان میں بڑے بڑے اسکول کھولے گئے۔ ارقم بن ابی الارقم وہ نام ہے کہ جن کے نام پہ لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہیں، لیکن اس صحابی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بیان ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، سینٹر بنایا، اپنا مکتب قائم کیا، دار ارقم۔ مجہول ہے، ان کی سیرت کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی۔ میں نے تو نہیں سنا آج تک کہ جس نے کہا ہو کہ شان ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد کیا جائے، نہیں، میں نے نہیں سنا ہے۔ اسی طرح خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، السابقون الاولون میں سے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، یہ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کے اوپر کبھی گفتگو سنی گئی ہے؟ ہم نے تو نہیں سنی ہے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کی ایک جان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 کے برابر ہے۔ یعنی خزیمہ، ومن شہد لہ خزیمہ فحسبہ، جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے تو ایک گواہی 2 کے برابر ہے۔ یعنی یہ صحابی ایسا ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ ایک صحابی 2 کے برابر ہے۔ یہ پتہ یہ کہاں شہید ہوئے؟ یہ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شہید۔ لیکن یہ بدری صحابی ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہے، اس کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کا کوئی بیان ہمیں ملتا ہے؟ ٹی وی کے اوپر کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے صحابہ میں سے؟ یعنی وہ کیوں ہے کہ صحابہ صرف وہی مراد ہے صحابہ سے کہ جنہیں حکومتیں ملی ہیں اقتدار میں، آپ صرف انہی کو صحابہ کیوں سمجھتے؟ کیا یہ صحابہ نہیں ہے؟ جعفر طیار صحابی نہیں ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے؟ کیا ارقم بن ابی الارقم، خباب بن ارد، عمار بن یاسر، خزیمہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری یہ صحابی نہیں ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان۔ ابو ایوب انصاری وہ شخص ہیں کہ جو جمل میں بھی امام علی کے ساتھ ہے، صفین میں بھی امام علی کے ساتھ، اور میزبان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی ہے سعد بن عبادہ، مدینہ کے سب سے عظیم فرد ہیں سعد بن عبادہ۔ وہ فرد ہیں کہ رسول اللہ کی جنگوں کا جو جھنڈا ہے وہ 2 افراد کے پاس ہوتا تھا، یا تو امام علی علیہ السلام کے پاس، اور یا سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں قیس بن سعد۔ قیس بن سعد یہ بھی بدری ہیں، ان کے والد سعد بن عبادہ یہ بھی بدری ہیں، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹے قیس یہ امام علی علیہ السلام کے کمانڈر رہتے تھے۔ ہر موقع پر امام علی ان کو آگے کرتے تھے، آگے ہو جاؤ قیس، بہادر تھے۔ مدینہ میں سب سے سخی انسان سعد بن عبادہ تھے، لیکن ان کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس لیے بیان نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نامعلوم افراد نے ان کا شام میں قتل کر دیا تھا، اور پھر کنویں کے اندر سے ایک آواز سنائی دی تھی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطف فؤادہ، ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا ہے، اور ہم نے ایسا تیر چلایا جو اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیت عقبہ ثانیہ کے اندر موجود ہے، بیت عقبہ ثالثہ کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ کو مدینہ کے اندر انوائٹ کرنے والے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کا کوئی بیان نہیں ہے، کوئی ان کی سیرت کے اوپر چرچا نہیں ہوتا، ان پر گفتگو نہیں ہوتی، ان پر خطابات نہیں ہوتے، واعظ نہیں ہوتے۔ کیا وجہ؟ ہم نے صحابہ کی تقسیم کر دی ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے فضائل بیان کرنے، اور یہ صحابہ ان کے فضائل بیان نہیں کرنے۔ تو اہل البیت علیہم السلام تو ہمارے ہاں ان کے لیے تو ایک صرف جو فضائل ان کے بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ آج کل یہ اٹھ گئی یہ بات کہ جی حدیث ثقلین کو بیان نہیں کرتے، یا شیعہ جو ہے نا وہ اہل البیت کا زیادہ بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں لوگ
وہ اپنے شرم کو بچانے کے لیے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کہیں پر امام حسین علیہ السلام کا نام لکھ دیتے ہیں دیواروں کے اوپر، یا دیواریں سیاہ کر دیتے ہیں یا بینر لگا دیتے ہیں، مگر عملی طور پر زندگی کے اندر ان کی سیرت کو بیان نہیں ہوتا. اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اہل سنت مصادر نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں بہت زیادہ ہیں. یعنی وہ فضائل وہ حقیقت کے اندر اس کا ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، وہ وہاں پہ سب موجود ہے، لیکن اس کا پھر بھی بیان نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے ہاں بہت کچھ دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ صحابہ، اور پھر صحابہ میں بھی وہ صحابہ نا جو قرآن مجید کے صحابہ، قرآنی صحابہ ہیں، ان کا بیان کہاں ہوتا ہے؟ یعنی سعد بن عبادہ کا اگر ذکر کیا جائے گا تو قاتلین کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اور ان کے قتل کا اور ان کے اختتام کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اسی لیے ان کے ذکر کو کیا ہی نہ جائے تاکہ ظاہر ہے. اور عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایک مزاج یہ بھی ہے کہ تاریخ نہ پڑھو. یہ کیا فارمولا ہے؟ تاریخ نہ پڑھیں، حدیثیں تو پڑھ لیں. حدیثوں یہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی ان کی سیرت آپ دیکھیں، ان کے بارے میں یہ جو آپ نے اختلاف ذکر کیا بخاری کے اندر موجود ہے. ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اختلاف کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیعت نہیں کرتا ہوں، بیعت نہیں کی تھی اور آخری زندگی تک بیعت نہیں کی تھی. اور ہمارے یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس نے اپنے امام کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا. انہوں نے اپنی پوری زندگی بیعت نہیں کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا تھا قاتلہ اللہ، اللہ اس کو جو ہے وہ تباہ کر دے، اللہ قاتلہ اللہ. اب میں اس کے اردو ترجمہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر ہوا بھی یہی کہ پھر ان کے ساتھ اس طرح واقعہ ہو بھی گیا. تو اب یہ چیزیں موجود ہیں، احادیث بھی نہیں پڑھی جاتی. آپ اموی زمانے کے اندر ہونے والی چیزیں دیکھ لیں کہ نمازوں کو ضائع کر دیا گیا، نماز کے طریقے بھلا دیے گئے، بلکہ اموی زمانہ اتنا گزرا نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ گزرا تھا کہ نماز لوگ بھلا چکے تھے. بخاری کے اندر موجود ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی، اور بصرہ کے جب میں نے امام علی کے پیچھے نماز پڑھی تو واللہ لقد ذکرنی هذا الرجل صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ كنا نصلیها مع رسول اللہ، کہ اس آدمی نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نماز ہمیں یاد دلا دی. تو صحابہ نے پوچھا کیا نماز تھی؟ فرمایا کہ جب بھی آپ بلند ہوتے تو آپ تکبیر کہتے اور جب بھی آپ جھکتے تو تکبیر کہتے. یہ نماز، یعنی امام علی علیہ السلام اس موقع پر بصرہ میں جب آپ نے یہ نماز پڑھائی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تقریباً کوئی ایک سال ہونے کو ہوا تھا، اتنا کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں گزرا تھا، لیکن نماز کی. اور پھر آگے آپ جا کے دیکھ لیں کہ جب باقاعدہ اموی زمانہ شروع ہوتا ہے تو نمازیں تو بالکل بھلا دی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز، یعنی دین تو کچھ رہا ہی نہیں تھا، صرف نماز باقی تھی. خدا کی قسم آج نماز بھی چلی گئی، آج نماز بھی ہم ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابو درداء اپنے گھر کے اندر روتے ہوئے آئے، پریشان تھے. بیوی نے پوچھا کہ کیا پریشانی؟ فرمایا کہ سب کچھ ضائع ہو گیا، نماز بھی ضائع ہے. اس دور کے اندر نماز بھی نہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ نمازیں ضائع ہو چکی تھی، دین کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا تھا. اسی لیے امام علی علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے تک تو صرف یہ اہم چیزیں، لیکن وہ آگے پہنچتے پہنچتے دین کا اکثر حصہ وہ ضائع ہو گیا کہ انسانوں کو ان کے مال کے اندر بادشاہ اپنی مرضی کے ساتھ تصرف کرتا، اپنی مرضی کے ساتھ ان کو استعمال کرتا، غلاموں جیسی انسانی سماج کی حیثیت ہو گئی تھی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ فرمایا نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ امر بالمعروف اس کا حکم نہیں دیا جاتا، نہی منکر سے روکا نہیں جاتا. میں دیکھتا ہوں کہ محارم کو اس سے تجاوز کر دیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کیا. کہ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا جگہ جگہ کے اوپر یہ خطبہ ہے کہ میں کیوں یہ قیام کر رہا ہوں، میں کیوں یہ قیام کر رہا ہوں. یہ دین کا اکثر اس سے ضائع ہو چکا تھا. اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، علاقہ بدر کیا گیا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے، شیعہ ہونے کا الزام نہ لگ جائے. اہل بیت کو تو ایک خاص فرقے کا نمائندہ بنا کر پیش کیا گیا. اسی لیے آپ یہ روایتیں دیکھیں گے آپ کو نہیں ملے گی، ہمارے اس میں تقریباً روایتیں آپ کو نظر نہیں آئے. بخاری ایک اور سوال ہے،
جی ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور قرآن جیسے اس بات کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے کہ علم والوں کو ان لوگوں پہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، تو رسول اللہ اگر مولا کائنات کو باب علم کہہ رہے ہیں تو ان کی حیثیت، کیونکہ بہت سارے ایسے محدثین اور بہت سارے ایسے لوگوں نے مولا کائنات کو صحابیوں میں شمار نہیں کیا، اہل بیت اطہار میں کلم کلہ ببانگ دہل شمار کیا ہے، تو ان کے علم کی کیا حیثیت ہے اور کہ جو انسان زیادہ علم رکھتا ہے منصب اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، عبداللہ نے، اور اس کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے مناقب احمد کے اندر، سے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے؟ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر وہ نام لیے عشرہ مبشرہ کے. تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا اس میں، تو آپ نے سب صحابہ کا نام لے لیا، علی کا نام نہیں لیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا تھا، اہل البیت کا نہیں پوچھا. سبحان اللہ. اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہم کسی کو بھی برابر نہیں کرتے اس امت کے اندر. یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، اگر یہ آپ ممکن ہوتا تو میں یہاں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. تو اہل البیت علیہ، امام علی علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام میں ان کے سید ہیں، یعنی ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی ٹاپ پر ہیں. اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے تو افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد وہ ان سے بہتر ہیں. بے شک. تو علم وہ تو امام علی علیہ السلام. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر روایت ہے، اقرأنا ابی و اقدانا علی، ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں، بہترین فیصلہ کرنے میں وہ علی علیہ السلام. یہ حضرت عمر کی گواہی ہے. تو جو فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ بہتر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی سب سے بہتر ہو، علم بھی سب سے بہتر ہوگا. اور پھر میں نے عرض یہ کیا کہ یہ حدیث الثقلین کا ہی حصہ ہے، من کنت مولا فاز علی المولا، یہ حدیث الثقلین کا حصہ ہے. تو ولایت اسی کو، اقتدار اسی کو حاصل ہوگا، حق اسی کو زیادہ حاصل ہوگا کہ جس کو علم زیادہ ہو، کہ جو جانے گا کہ اس شخص کا کیا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. فرمایا کہ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اس آیت کے اوپر، اسے یہ بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ من کنت مولا وفاز علی المولا، اللہم والی من والا وعلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ولایت علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، علم کے بغیر نہیں. بے شک. اچھا، ہم اہل تشیع حضرات کو ایک مخصوص قسم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے خارجی، اور رافضی کہتے ہیں، رافضی، غالب معذرت، رافضی اور رافضی کا مطلب یہ ہے کہ نکل جانا. تو یہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور فرمائیں گے کہ یہ رافضی حقیقت میں جو نکل جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور کیا یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ کہ جو رسول اللہ کو بھی دل و جان سے اور دیوانوار محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھتے تھے. تو ہم اس ڈیفینیشن پہ کیسے، رافضی کی ڈیفینیشن پہ کیسے آتے ہیں؟ یہ جو رافضی کا جو لفظ ہے، یہ اگر ہم اس معنی میں اس کو دیکھیں کہ جس طرح اس کو عموماً استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اہل البیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خاص سنی ہو، خواہ وہ آدمی حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، لیکن یہ پھر بھی اس کو رافضی کہتے ہیں. کس شخص کو؟ کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کی حقوق کا بیان کرے تو یہ کہتے ہیں یہ رافضی ہے. امام شافعی کو رافضی کہا گیا. پھر امام شافعی نے اپنے دیوان میں کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی فلا صلاۃ من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، کہ تم پر جو درود نہیں پڑھتا اپنی نمازوں کے اندر اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے فخر کے لیے بات کافی ہے. قرآن مجید جو اللہ نے اتارا ہے اس میں ان کی شان بیان ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے کو اگر کوئی شخص رافضی کہتا ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی الرفض، اس رفض کے اوپر اللہ کی تعریف ہے اور اس حمد و ثنا بیان کریں
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ جس پر آپ کو اہل البیت علیہ السلام کی وجہ سے یہ ٹائٹل دیا گیا. لیکن اس کا دوسرا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو امام زید علیہ السلام نے بیان کیا. امام زید علیہ السلام سے جب ہشام بن عبد الملک الموی کے خلاف خروج کیا تھا تو امام زید کو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے شیخین حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں سوال کیا تھا. تو حضرت انہوں نے کہا کہ وہی ہم کہتے ہیں جو ہمارے والدین کہتے تھے, جو ہمارے آبا کہتے تھے. تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا, تو لشکر نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا رفضونا, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رافضی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے. جو اہل البیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کا ذکر نہ کرے, یا آپ ان کے سامنے اہل البیت علیہ السلام کا بیان کرے اور وہ آپ کو کہے کہ نہیں یار کوئی اور ذکر چھیڑ دو, کوئی اور گفتگو چھیڑ دو. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رفس کا معنی ہے آپ چھوڑ دینا. یعنی رافضی ہر وہ شخص ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام کو چھوڑ دے, جو کسی کو بھی وہ اگر وہ چھوڑ دے اور وہ بغض رکھتا ہو تو وہ رافضی ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہمارے لیے تہمت نہیں, ہمارے لیے فخر ہے. آپ نے بہت خوب اس چیز کو ارشاد کیا. قبلہ اہل بیت اطہار کی ان کا دفاع کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. انشاءاللہ سب لوگوں کی زندگیاں اس میں خرچ ہو جاتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی سازشیں ہوئیں. عبداللہ ابن سبا کا بھی ایک ڈھونگ رچایا گیا. مختصراً آخری سوال بس میں یہی آپ سے لینا چاہوں گی کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, فجر کی اذان کا ٹائم ہے, چلے پھر ہم ہاں بالکل مختصراً آپ اس کو کیجئے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بس یہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی اندر تدبر کریں اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. حدیث الثقلین کو میری بہن ہمیں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے دوست احباب سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ کسی کو آپ شیعہ نہ بنائیں. شیعہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جناب میں کوئی شیعہ ہو جاؤں یا دوسرا بندہ شیعہ ہے. یہ شیعت کیا چیز ہے؟ یعنی امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا اس پہ تو فخر کی بات ہے, ہر مسلمان اور مومن کو ہونا چاہیے. لیکن اس معنی کے اندر کہ آپ یہ کہیں کہ واقعتاً یہ بندہ جس کو کہتے ہیں وہ کنورٹ ہو جائے. اہم چیز یہ ہے کہ آپ حدیث الثقلین کو بیان کریں. حدیث الثقلین وہ ہر سوال کا جواب ہے, خلافت کا جواب ہے, خلافت کا مسئلہ حل کر دیتی ہے. حدیث الثقلین قرآن مجید میں تدبر کا مسئلہ حل کر دیتی ہے. حدیث الثقلین احادیث کو پرکھنے کا معیار بتا دیتی ہے. حدیث الثقلین بتا دیتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کس نے ظلم کیا. حدیث الثقلین بتا دیتی ہے کہ کون شخص حق پر ہے, کون باطل کے اوپر ہے. یہ میرے نزدیک تو حدیث الثقلین کسوٹی ہے. حدیث الثقلین وہ حدیث ہے کہ جو معیار ہے ایمان کا اور نفاق کا. ایک شخص کے سامنے آپ حدیث الثقلین پڑھ دیں, اگلے ہی لمحے میں آپ کو اس کے ایمان کا اور نفاق کا پتہ چل جائے. بے شک حدیث الثقلین کے بعد بہت شکریہ. میں نے اپنے زمانے کے ابو ذر غفاری مثل ابو ذر غفاری, پروردگار آپ کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ روز قیامت محشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.